کرے اور روح القدس ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے لیسن کو شروع کریں، میری پاسٹر ایڈون بشیر سے درخواست ہے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں۔ پیار کرنے والوں خداوند یہوہ یعنی آج کے پاک دن کے لیے یار میں نے بند کیا ہوا ہے مائک۔ سچائیوں کو جان سکے، تیرے رازوں کو سن کے پڑھ کے دوسروں کے سامنے تیری گواہی کا سبب ہو، تیری سچائی دوسروں کے سامنے بیان کرنے والے ہو سکے میری ابھی سے تیری موجودگی، تیرا زور، تیرا جلال چاہتے تو اپنے بندے کو چھو میری یسوع کا منہ بند، تاکہ تیرا بندہ تیری سچائیوں کو بیان کرے۔ اور جتنے لوگ سن رہے ہیں میری یسوع اس وقت پہ آن لائن جہاں جہاں بھی آپ کے لوگ اس کو سنتے ہیں، آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہم سب کے لیے باعث جلال کا باعث بنے، تاکہ ہم تیری سچائیوں کو اپنے دل میں ذکر کرتے ہوئے تیری گواہی کا سبب ہوں، تاکہ تیرا آنا جب ہو جب ہوا تو ہر زندگی تیرے ساتھ جائے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو چھونا، قوت طاقت دینا، تاکہ برکت پائے، زندگی پائے اور کثرت کی پائے، اسی طرح چھو۔ آمین آمین۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ حوان کی چھاپ کیا ہے۔ کس طرح میں پہچان سکتا ہوں کہ حوان کی چھاپ جو ہے اس میں کیا کیا ہے۔ آج اگر دیکھیں تو مسیحی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ حوان کی چھاپ کیا ہے، لیکن اس کے متعلق ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اور پھر ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نمبر جو حیران کن نمبر ہے 666، اس کے متعلق کیا کہا گیا ہے، یہ کون سا نمبر ہے، یہ کیا نمبر ہے۔ پھر اس کے متعلق بہت سے لوگ جو ہیں مختلف طرح کے خیالات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور پھر خیالات ہی نہیں رکھتے بلکہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، کیا ہے، لیکن ان کی سوچ بہت زیادہ فرق ہوتی ہے، ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی۔ بہت سے طریقہ کار ہیں، بہت سے طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہماری جلد کے اندر ایک چپ لگائی جائے گی، یا ہمارے ماتھے کے اوپر ایک نشان لگایا جائے گا۔ آپ کی سوچ کچھ بھی ہو، میری سوچ کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بائبل کیا اس کے متعلق کہتی ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق جانیں۔ تو ہم آج پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیکھیں گے کہ یہ حوان کون ہے۔ یہ ایک حوان جو ہے یہ کوئی انسان ہے یا کہ کوئی آرگنائزیشن ہے جس کا نمبر 666 ہے، اور یہ 666 جو ہے یہ کس طرح ہمیں نظر آتا ہے، یا ہم اس کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ حوان کی چھاپ کیا ہے جو آخری وقت میں انسانوں پر لگنے والی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اس چھاپ کو کس طرح اس سے دور رہ سکتے ہیں، یا ہم اس کا کس طرح اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ کی کتاب کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں پر اس حوان کے متعلق لکھا گیا ہے اور اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو آئیے مکاشفہ 13واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا۔ یہ کون ہے جو سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا؟
اس کو سمجھنے کے لیے 12ویں باب کی 17 آیت کا پڑھنا ضروری ہے. اور ازدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکم پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا. یہ سمندر کی ریت پر کون کھڑا ہوا؟ شیطان، ڈریگن، جس کو ازدہا کہا گیا ہے. اور اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ کہ یہ حیوان سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا شیطان، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. ہاں، کیا ہوا؟ کنیکٹڈ ہی ہے. میسج آ رہے تھے. کیا تیرا ٹھیک ہے؟ ہو گیا. اوکے، جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. سوری فار انٹرپٹیشن، انٹرپٹ ہو گیا تھا کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو آ رہا تھا. اوکے، جب ہم اس کے بارے پڑھتے ہیں کہ یہ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی پہلی آیت میں نے پڑھی، آپ کو پتہ ہے یہاں پر بتایا گیا ہے. جب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ حیوان کیسے تشکیل پاتا ہے. اور یہ پہلی آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں حیوان، اب حیوان جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو جانور ہے وہ کون ہے؟ کون سا جانور ہے؟ مارخور، پہاڑی بکرا جسے کہتے ہیں. ہر ملک کا کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے. جیسے کہ انڈیا کا رائل بنگال ٹائیگر ہے. امریکہ کا جو جانور ہے اس کو ایگل کہا جاتا ہے، جو پرندہ ہے ان کا، انہوں نے ایگل نشان رکھا ہوا ہے. اور رشیا جو ہے، روس جو ہے، اس کا ریچھ ہے. تو اسی طرح یہاں پر اس نے ایک حیوان دیکھا، سمندر میں سے نکلا. اور جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں کہ سمندر سے کیا مراد ہے، تو ہمیں بائبل ہی اس کے متعلق بتا دیتی ہے کہ سمندر سے کیا مراد ہے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ سمندر سے مراد لوگ جو جہاں پہ بھیڑ ہے. جب ہم پانی کی بات کرتے ہیں، یہ پانی میں سے نکلا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پانی سے مراد کیا ہے. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو مکاشفہ 17 باب اور اس کی 15 آیت دیکھیں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں. یعنی کہتا ہے جو پانی تو نے دیکھے ان پر عورت بیٹھی ہوئی ہے، کسبی بیٹھی ہوئی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ قومیں، امتیں، گروہ اور اہل زبان. تو پانی کا مطلب بنیادی طور پر ایسی جگہ، یہ جانور ایسی جگہ سے نکلا ہے جہاں پر لوگوں کی رہائش ہے، لوگوں کے ہجوم میں سے یہ باہر نکلا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو عجیب سا جانور نظر آتا ہے. کیا لکھا ہے جی 13ویں باب کی
दूसरी आयत, जहां पर लिखा है, और जो हवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। जहां पर आप देखते हैं कि उसने अपना अख्तियार उसे दे दिया। ये हवान जो आप देखते हैं ये आपको कहीं दुनिया में नजर नहीं आता। ये मुख्तलिफ चीजों से मिलकर, मुख्तलिफ जानवरों से मिलकर बना है। और आपको ये दानियल 7 बाब में बिल्कुल वाज़िया नजर आता है कि ये जानवर जो है ये किन किन ममालिक की नुमाइंदगी करता है। शेर जो है वो बाबल की नुमाइंदगी करता था, मदा फार्स रीछ की नुमाइंदगी करता था, और ग्रीस की नुमाइंदगी तेंदुआ करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो जानवर है ये अजीबोगरीब जानवर है। वो तीनों जानवर इसके अंदर समाये हुए हैं। और फिर आपको पता है कि रूमी हुकूमत एक रोम जो था उनका भी एक जानवर था, और वो जानवर हैबतनाक जानवर उसको कहते हैं। ये 4 सल्तनतों को मिलकर ये जानवर तश्कील दिया गया है। तो हम जो उसने हवान देखा वो इन 4 सल्तनतों की नुमाइंदगी कर रहा है। और जब आप इनको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जानवर अजीब है, और हम इसकी शिनाख्त कैसे कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। आखिरी वक्त में मेरे और आपके लिए इसकी शिनाख्त ज़रूरी है। जैसे कि पहली निशानी क्या है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अथॉरिटी फ्रॉम पेगन रोम। उसको जो अख्तियार मिला, जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी, उसको अख्तियार कहां से मिला है? अजदहा से इख्तियार मिला है। उसने हवान को अपना अख्तियार दे दिया है। ये दूसरी आयत में बड़ा वाज़िया लिखा है, और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना अख्तियार और तख्त और बड़ा अख्तियार उसे दे दिया। किसको दे दिया? हवान को दे दिया। तो जब आप पता चलता है आपको बाइबल में कई और जगहों पर कि इस हवान से यकीनन क्या मुराद है या इसको अख्तियार कैसे दिया गया, तो हम थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड जाना पड़ता है। हम देखते हैं 12वें बाब की मुकाशवा 12वें बाब की 9वीं आयत जो है वो क्या कहती है। यहाँ लिखा है, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया। यहाँ अजदहा से मुराद क्या है? शैतान। अजदहा शैतान की अलामत है। और शैतान जो है वो किन के जरिए काम करता है? इंसानों के जरिए काम करता है। और उसने रोमी हुकूमत को इस्तेमाल किया। उसने रोमी हुकूमत के जरिए यीशु मसीह को कत्ल करने की कोशिश की। हेरोदिस ने 3 माह से कम उम्र के बच्चों को कत्ल कर दिया ताकि यीशु मसीह को कत्ल कर दे। पिलातुस ने, रोमी गवर्नर, उसने यीशु मसीह को कत्ल करने, उसने यीशु मसीह की सलीबी मौत पर दस्तखत किए। इसके अलावा उसको कुर्बान किया गया। तमाम रोम के लोग थे, पहरा लगाने वाले, पहरा देने वाले रोमी थे ताकि यीशु मसीह वहां से ना जाए। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि किस तरह रोमी हुकूमत को शैतान ने इस्तेमाल किया। लेकिन रोमी हुकूमत जो है वो पोपियत में तब्दील हुई। कैसे तब्दील हुई, हम थोड़ी देर में उसको सीखने वाले हैं।
जब 303 में कॉन्स्टेंटाइन ने अपना दारुल हुकूमत रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तंबुल है वहां मुंतकिल किया, तो रोम में जो वो बैठकर बादशाही करता था वहां पर उसकी कमी महसूस की जाने लगी। उसने वो अख्तियार पोप को दे दिया, यानी वो खुद कॉन्स्टेंटिनोपल में था, इस्तंबुल में, लेकिन रोम का जो बिशप था उसको उसने पोप बना दिया। यहां पर आप देखते हैं क्या हुआ, जो मजहबी ताकत थी उसको सियासी तौर पर भी ताकत मिल गई। और ये मुख्तलिफ राइटर्स हैं जिन्होंने इसके बारे हमें बताया है, लिखा है। और फिर यहां पर भी क्या लिखा है कि उस हवान का अख्तियार शैतान के पास था, और शैतान जिस तरह रोम को इस्तेमाल कर रहा था उस तरह उसने इसको भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दूसरी निशानी, ये बैनुल-अक़वामी मजहब होगा, बैनुल-अक़वामी तौर पर इसे जाना जाएगा, बैनुल-अक़वामी तौर पर इसे पहचान होगी इसकी। 13वें बाब की 8वीं आयत में यूं लिखा है, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बरा की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक़्त से ज़बा हुआ था, उस हवान की परस्तश करेंगे। जमीन के सब रहने वाले जो इस दुनिया में रहते हैं, अगर जिन्होंने यीशु मसीह की छाप नहीं ली, वो उसकी परस्तश करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये एक बैनुल-अक़वामी मजहब है, और ये ऐसा मजहब है जो ये चाहता है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी परस्तश की जाए, और इसमें कोई शक नहीं है कि पोपियत एक बैनुल-अक़वामी मजहब रखती है। तीसरी निशानी, अपने आप को खुदा के बराबर समझना, अपने आप को खुदा के बराबर समझना। मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, और बड़े बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अख्तियार दिया गया। कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। ये कुफर बकना क्या है, इसको हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इसका मतलब हकीकत में क्या है। अगर आपके पास बाइबल है तो लूका 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत मेरे साथ निकालिएगा। 5 बाब और उसकी 20 और 21 आयत। यहां पर लिखा है, उसने उनका ईमान देखकर कहा, ऐ आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फिकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। खुदा के सिवा और कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। क्यों? यहां पर बताया गया वाज़ेह तौर पर, अगर आप ये दावा करते हैं कि आपको खुदाई ताकत हासिल है और आप गुनाह माफ कर सकते हैं, तो फिर ये कुफर बकना है। यूना 10 बाब और उसकी 30 से 33 आयात में यूं लिखा है, 10 बाब 30 से 33 आयत तक। यहां पर लिखा है,
मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यहाँ पर आप देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं और बाप एक हैं। इस पर यहूदियों ने पत्थर उठाए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बेहतर बतेरे अच्छे काम दिखाए। उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? इसलिए कि तू आदमी हो। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बताता है। यानी तू आदमी है लेकिन तू अपने आप को खुदा बता रहा है, जिसकी वजह से हम तुझे संसार करते हैं। तो क्यों उसको संसार करना चाहते थे? क्योंकि वो अपने आप को खुदा कह रहा था। तो यहां पर जो आपने मुकाशवा 13वें बाब में देखा वो क्या है? उसने कहा कि भाई इसलिए कि वो कुफर बकता है, यानी कि अपने आप को खुदा कहता है। तो यहां पर जो तीसरी निशानी मैंने आपको बताई वो ये थी कि वो अपने आप को खुदा कहता है, कुफर है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन ऐसा शख्स है आज इस दुनिया में, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कहती है कि हमें गुनाह माफ करने का अख्तियार है, हम खुदा की जगह पर हैं। फिर चौथी निशानी जो है वो है कि ये कुव्वत एक ऐसी कुव्वत होगी जो खुदा के लोगों को कत्ल करेगी, अज़ारसानी देगी। और ये अज़ारसानी जो है ये बहुत गहरी है। मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालब आए, और उसे हर कबीला और उम्मत और अहले ज़बान और कौम पर अख्तियार दिया गया। यहां पर क्या आप देखते हैं कि वो एक ऐसी कुव्वत है जो लोगों को कत्ल करती है, अज़ारसानी मुब्तला करती है। अज़ारसानी में आपको पता है कि बहुत से मसीहियों ने जामे शहादत नोच किया है। तरीक दौर में बहुत से लोग मारे गए। क्यों मारे गए? उसकी वजह यह थी कि वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे जो दूसरे लोग उससे कह रहे हैं। यानी उनकी मर्जी के मुताबिक वो इबादत नहीं करते थे, उनकी मर्जी के मुताबिक वो बाइबल की तलीमात को नहीं मानते थे, बल्कि बाइबल को मानते थे। और एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों की तादाद 30 मिलियन थी जिनको कत्ल किया गया। 30 मिलियन लोगों को कत्ल कर दिया गया। क्यों कत्ल किया गया? मजहब की बुनियाद। कत्ल करने वाले भी मजहबी थे, और ये कैथोलिक कलीसिया ने उन लोगों को किया जो उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और वो सोचते थे कि ये बिदती हैं। यीशु मसीह ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, लेकिन चर्च ने यह सोचा कि नहीं, हम इसकी सफाई करते हैं, हम इसको आगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे। जो सच्चाई हमारे पास है उसी के मुताबिक इबादत की जाए, वरना आपको सज़ा मिलेगी। 5वीं निशानी, मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत में 5वीं निशानी हम पढ़ते हैं। बड़े बोलने और कुफर बकने के लिए उसे मुंह दिया गया,
اور اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ جب آپ کو 42 مہینے کو آپ کو پتہ چلتا ہے تو 30 دن کا ایک مہینہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ببلیکلی طور پر۔ اگر آپ پیدائش 7 باب اس کی 11 آیت 24 آیت اور پھر 8 باب 34 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہوتا ہے، تو یہ 42 مہینے جب آپ ان کو ضرب دیتے ہیں 30 سے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 1260 دن بنتے ہیں۔ اور پھر جب ہم ایک دن ایک سال کے برابر کرتے ہیں تو 1200 دن جو ہے وہ 1200 سال بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بائبل میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا کہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 538 اے ڈی میں کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہم 1260 دنوں کا آغاز 538 عیسوی سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جسٹینین نے ایک ڈگری ایشو کی، اور اس کے مطابق یہ رومی حکومت کا بادشاہ تھا۔ اس نے یہ ڈگری ایشو کی کہ جو روم کا بشپ ہے اسے تمام کلیسیاؤں کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے، اور یہ 538 میں واقع ہوا۔ تو بگننگ ڈیٹ اختیار اس کو ملا 9۔ اگر اس میں ہم 1260 جمع کرتے ہیں تو پھر ہم 1798 کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ قوت جو حامان ہے یہ کتنے عرصے تک حکومت کرے گا؟ 538 سے لے کے 1298 تک۔ اور بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر دانیل کی کتاب میں اور مکاشفہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس کی قوت اتنے عرصہ ہوگی۔ اور 1798 میں کیا ہوا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ 1798 میں نپولین کے حکم پر برتھیئر نے پوپ کو قید کر لیا اور اسے زخم کاری لگ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل کلام مقدس کے مطابق تھا۔ لیکن ایک اور بات جو بائبل مقدس میں کی گئی ہے مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 3 آیت میں، وہ کیا ہے؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے بولی۔ تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کس حیوان کے پیچھے، جس کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ اس کی 5ویں نشانی ہے کہ وہ یہ حیوان کو زخم کاری لگے گا، اور پھر 538 سے 1798 میں تک وہ حکومت کرے گا، اور 1798 میں اسے زخم کاری لگا۔ اب چھٹی نشانی کیا ہے؟ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اس کا نمبر 666 ہے۔ مکاشفہ 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ یہاں کیا آپ کو پتا چلتا ہے؟ جی بھائی اس صاحب کا آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہمیں تو آپ کی آواز آ رہی ہے سر۔ تھینک یو سر۔ اوکے، جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ میں آپ کو چھٹی نشانی بتانے لگا ہوں کہ اس کا نمبر جو ہے وہ 666 ہے۔
ایک بات یاد رکھیں کہ حوان کی جو میں نشانیاں بتا رہا ہوں یہ واحد نشانی نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 666 جس کا نمبر ہے وہی یہ سارا کچھ ہے. یہ اس میں سے ایک نشانی ہے، اور اگر باقی جو 6 نشانیاں میں بتا رہا ہوں اگر وہ بھی اسی ایک پر پوری ہوتی ہیں تو پھر یقیناً ہمیں غلطی نہیں لگ سکتی. تو بائبل مقدس میں ہمیں بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ 7 کا عدد کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے کاملیت ظاہر ہوتی ہے. 6 کے عدد سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اور یہ ہے ناکاملیت، ناراستی، غلطی. 6 کا عدد جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس طرح خدا نے آدم کو 6 دن بنایا، اور 6 دن بنانے میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ گناہ میں گرا، غلطی کی. تو جب آپ 666 دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا بڑا اثر ہے. پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں کہ یہ 666 جو ہے یہ کس طرح امر وجود میں آتا ہے. 13واں باب اور اس کی 17 آیت. تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حوان کا عدد، ایک بات تو یہاں پر یہ کی گئی ہے. دوسری بات کیا کی گئی ہے کہ وہ آدمی کا عدد ہے. ہم تھوڑی دیر کو اور اس کے متعلق سوچنا چاہتے ہیں کہ یہ نمبر کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر پوپ کا نام جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک آفیشل نام بھی ہے. اور آفیشل نام جو ہے جس کے اندر جس کی چھتری تلے وہ تمام کچھ کام کرتے ہیں. اور یہ ایک پوپ کا ٹائٹل ہے، جیسے فرعون کا ٹائٹل تھا. اور وہ ٹائٹل جو ہے کوئی بھی فرعون آتا تو اس کو فرعون ہی کہتے تھے. تو جو ٹائٹل پوپ کو دیا جاتا ہے وہ ہے وکیریس فلے ڈل. تو اگر یہ لطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دی ویکر آف سن آف گاڈ، خداوند کے بیٹے کا نائب. اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 666 جو ہے اگر آپ رومن یا رومن نمیریکل جو ہے نا، کیونکہ یہ رومی حکومت نے نمبر دیے تھے، یہ رومن ٹائٹل ہے جو اس کو دیا گیا، تو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو رومی نمیریکل نمبر ہے اس کے ذریعے سے ہی ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کریں، گن لیں. تو گننے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اس لیے ہمارا اسے گننا ضروری ہے. اگر ہم اس کو گن لیں تو پھر یہ ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو میرے عزیزوں، آئیے ہم اس عدد کو دیکھتے ہیں کہ وہ 666 وکیریس فلے ڈیل کا جو ٹائٹل ہے وہ کس طرح نکلتا ہے. تو میں آپ کو یہ ایک سٹیٹمنٹ بھیجنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے گا. آپ کو یہ نمبر پتہ چلے گا کہ یہ نمبر جو ہے یہ کس طرح نکالا جاتا ہے. میں آپ کو اس میں نا چیٹ روم میں بھیجنے لگا ہوں سب کو، آپ اس کو دیکھ لینا چیٹ روم میں ہے. ایک منٹ یار.
یہ جو یار یہ کیا ہے، اردو کیسے لکھ رہا ہے یار؟ ایک منٹ دے، میں آپ کو نا وہ میل کر رہا ہوں، میل نہیں ہو رہا، تاکہ آپ نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اگر ہو سکے تو، اگر نہ ہوا تو پھر میں آپ کو بعد میں میل آپ کو سب کو نا بھیج دوں گا. یہ ادھر آ جائیں. بتا رہا تھا اور آپ کو کہ یہ کیلکولیٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ رومن نمیریکل ہیں جس کے مطابق ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ چھٹی نشانی تھی، اور جب ساتویں جو ہے وہ آخری نشانی ہے. وہ کیا ہے؟ خدا کے خلاف بغاوت کرنا. یہ حیوان جو ہے یہ خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور اس کا ذکر ہم مکاشفہ 13 باب کی 16 آیت میں بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان، یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد نہ ہو، اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر اس حیوان پر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کو وہ عدد نہیں ملا، تو پھر آپ کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. دیٹ مین کہ خدا کے برعکس چلنے والا، یہ خدا کی مخالفت میں خدا پرستش چاہتا ہے، یہ بھی پرستش چاہتا ہے. یعنی کہ وہ کس طرح خدا کی مخالفت میں چل رہا ہے. آپ اگر مکاشفہ 7 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر مہر کرنا چاہتا ہے، اور جب خدا اپنے لوگوں پر مہر کرنا چاہتا ہے تو پھر شیطان بھی اپنے لوگوں پر چھاپ لگانا چاہتا ہے. اس وقت مہر لگانے کا کام جو ہے وہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اب وقت اگرچہ کم ہے، لیکن ایک بات جو میں آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مہر کیا ہے، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح آج ہی سمجھ جائیں. جب ہم مقدسوں پر مہر لگتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب شیطان کے نمائندگوں یعنی کہ حیوان کی پرستش کرنے والوں پر مہر لگتی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. تھوڑی دیر کے لیے یسایہ 8 باب اور اس کی 16 آیت ہم دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے، شہادت نامہ بند کرو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو. یعنی شریعت پر مہر کرو. تو شریعت اس کے احکامات ہیں، اس کے احکامات کی پیروی ہے. کہتا اس کی مہر میرے شاگردوں کے پر کرو اور شریعت پر کرو. تو کس طرح مہر جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ شہباز شریف نام. دوسری بات، اس کا عہدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم. تیسری بات، اس کی ٹیریٹری کیا ہے، کہاں اس کی ملکیت کیا ہے، اور وہ ہے پاکستان. 3 چیزیں ہیں. کسی بھی مہر جو ہے اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں.
اور اگر آپ 10 احکام، جیسے اس نے کہا کہ شریعت اس کی مہر ہے، تو 10 احکام جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر چوتھے حکم کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند تیرا خدا، نام اس کا کیا ہے؟ خدا، جس نے قوانین دیے ہیں، اور آفیشیل ٹائٹل کیا ہے؟ خالق۔ ٹیریٹری کون سی ہے؟ آسمان اور زمین۔ تو یہ ہے خدا کی مہر، اور خدا کی مہر جو ہے وہ یقیناً اس کے چوتھے حکم میں پائی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کس طرح اس کا اختیار پتہ چلتا ہے، آپ کو اس کے نام کا پتہ چلتا ہے، اور کس طرح کہ اس کی یہ دنیا جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے۔ تو 10 احکام جو ہیں وہ تمام کے تمام خدا ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اسے مانیں، کیونکہ یہ خدا نے دیے ہیں اور یہ خدا کی مہر ہے، اور اس کی مہر جو ہے وہ چوتھے حکم کے اندر واضح طور پر ہوتی ہے۔ تو آئیے، جو ہی میں نے آپ کو آج اس آہوان کی 7 نشانیاں بتائی ہیں، تو یقیناً آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ میں نے نہیں بتائی بلکہ یہ بائبل کے حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔